السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب الحمدللہ ہم لوگ 17ویں رکوع سورہ آل عمران کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، جس میں 156 سے 171 آیات ہیں۔ کافی طویل رکوع پر مبنی یہ آیات مبارکہ، جس میں اصل خطاب ان اہل ایمان سے بھی ہو رہا ہے جو کہ جنگ کے لیے نکلے، جنگ احد کے لیے، لیکن کثیر تعداد میں ان منافقین سے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جو لوگ جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ لوگ کو سورہ آل عمران کی ڈویژن آلریڈی ہم بتا چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کا نصف ثانی چل رہی ہے، اور کل انشاءاللہ نصف ثانی کا جو دوسرا درمیانی حصہ ہے، جس میں پورے واقعات غزوہ احد کے ضمن میں ہیں، وہ انشاءاللہ کل اختتام ہو جائیں گے۔ پھر 2 رکوع اتوار کو اور پیر کو ملا کر سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی، اور اسپیشلی اس میں جو پیر کا رکوع ہے، آخری رکوع جو ہے 20واں رکوع سورہ آل عمران کا، وہ دعاؤں پر مشتمل ہے، جامع ترین اور عظیم ترین دعا۔ جیسا سورہ بقرہ کے آخری حصے میں دعاؤں کا پورا ذکر تھا، ویسے ہی یہاں پہ، لیکن یہاں پہ اور کھل کے ساتھ وہ آئے گا۔ تو چنانچہ میں نے وال پیپر بھی لگا دیا ہے، پیر کی نشست میں کوشش کریے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں۔ اب یہ آپ کے علم میں تو ہے کہ جو جنگ احد ہوئی اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، لیکن اصل شکست کی جو وجہ تھی وہ کل بیان ہو گئی کہ انہوں نے ڈسپلن توڑا، اسپیشلی جو اس پہاڑ پر مورچے پر تھے۔ لیکن ایک اور بات کہ ان 1000 کا جو لشکر تیار کرا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں بھی جو ابتدائی 300 لوگ تھے، انہوں نے ایک منافقانہ حرکت کری، اور عبداللہ ابن ابی کے کہنے میں باتوں میں آ کر اور بہلا پھسلا کے وہ 300 بندوں کو لے گیا۔ تو یہاں بات انہی سے اسٹارٹ کی جا رہی ہے آیت نمبر 156 میں، اور جو ابتدائی اس رکوع کی آیات ہیں وہ آپ نوٹ کریں گے کہ منافقین کو ہی ٹارگٹ کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ بعد میں جو آیات آ جائیں گی وہ ان شہداء کی آئیں گی جو کہ اس جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عظیم ترین حیات جاویدانی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس کے مقابلے میں اور اس کی نعمتوں کے سائے میں، وہ بیسیکلی ان کو نصیب ہو گئی۔ تو یہاں اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان کے دعوے داروں، اے ایمان والوں، اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کالذین کفروا، جو کہ کافر ہیں۔ ظاہر بات ہے اہل کفر کا ایک تو الگ ہی ایک پورا لشکر تھا وہاں پہ موجود، اس کے علاوہ خود اہل ایمان میں بھی کافی ایسے منافقین تھے جو حرکتیں تو منافقانہ کر رہے تھے، لیکن ان کی منافقانہ حرکتیں اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کفر سے جا ملی تھیں۔
تو یہاں بیسیکلی ان منافق کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کالذین کفروا جو کہ کافر ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت، یعنی وہ بھائی جو کہ ان کے جنگ میں شریک ہیں، جنگ احد میں، یہ 300 لوگوں کو منافقین کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بقیہ جو 700 لوگ ہیں، کیونکہ کل لشکر 1000 کا تھا، وہاں جو مکے سے کفار نکلے ان کا لشکر 3000 کے مقابلے میں تھا، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور ان 1000 میں بھی 700 اہل ایمان ایک دم کمر کس کے آئے تھے، جو بقیہ 300 تھے وہ تھوڑے ڈھیلے تھے، جن کو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ اپنی بہلا پھسلا کے چکنی چوپڑی باتوں میں لے گیا۔ تو یہاں ان کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو کافروں کی طرح مت ہو جاؤ اہل ایمان، اور ان کافروں کا رویہ کیا ہے، وقالوا وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت، یعنی ان بھائیوں کے معاملے میں جو کہ جنگ کر رہے ہیں، اذا ضربوا فی الارض جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں، یا تو وہ کہیں سفر کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کہیں سفر کر رہے ہیں جنگ کے لیے، یا جنگ سے واپس آ جائیں غازی بن کے آ جائیں، شہید نہیں ہوں، تو ان دونوں کے معاملے میں اہل کفر کا کیا کہنا ہے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ وہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یعنی شہید نہیں ہوتے وہ، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے، ہماری گینگ اختیار کرتے، ہم 300 افراد بھی تو ایک جمعیت ہے نا، تو ہماری پارٹی شمار کر لیتے، وہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ تو وہ مرتے، نہ اس جنگ میں شہید ہوتے اور نہ مارے جاتے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم سب کی جو موت کا وقت ہے وہ تو طے ہے، اس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دا ڈیتھ از ایکچولی یور بیسٹ گارڈ، جو موت ہے آپ کی وہ انسان کی خود اپنی ضامن ہے، اپنی خود حفاظت کرتی ہے، تو اگر یہ سب مل کر بیٹھے ہوں تب بھی جس کی موت کا وقت ہے وہ تو آ ہی جائے گی نا۔ آگے چل کے بلکہ آپ یہ آیت پڑھیں گے باقاعدہ کہ اے انسانوں اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے، محل اور ایسے شیشے کے محل، اس میں تم اپنی زندگیاں گزار رہے ہوگے، لیکن پھر بھی اگر موت کا وقت ہوگا تو موت آ جائے گی۔ لہٰذا اے مسلمانوں تم یہ کافروں والی باتیں سرے سے چھوڑ ہی دو، ایسی باتیں کرو ہی نہیں، لیکن آج بھی آپ لوگ دیکھیں گے ایسی باتیں کرنے والے انسان موجود ہیں، اسی وجہ سے تو اللہ نے ہر ایک کی موت کے آگے ایک بہانہ رکھ دیا ہے تاکہ موت کے فرشتے کو لوگ برا بھلا نہ بولیں، ورنہ انسان بولتا ہے، ہر بار بولتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کہ وہ مرتا نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے بڑی خوبصورت کہ جب ایک انسان بولتا ہے کاش ایسا ہو جاتا تو اس کاش نام کے کلمے سے ہی شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو رب کے تمام فیصلوں پر راضی ہونا ضروری ہے، جو کام دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس کی مرضی کے اذن کے علاوہ ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو تمہارے چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم رضائے رب پر راضی رہو، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، کاش یوں ہو جاتا، اچھا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو، ڈو یو وانٹ ٹو ٹیچ ہم؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کی نسبت جو کہ جنگ میں نکلے ہوں، کسی سرزمین میں سفر کرتے ہوں، او کانوا غزا، یا وہ لوگ شہید کے بجائے غازی بن کے لوٹ آئیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور ان کے بھائیوں کے بارے میں وہ یہ نسبت شمار کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دے، یہ باتیں ان کے دلوں میں حسرت بن کے رہ جائیں گی کہ کاش یوں ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اسی کاش کے ضمن میں ہی لگے رہو، پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، جیسا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی۔ تو بجائے یہ کہ بندہ کاش کاش بول کے اپنے بقیہ جتنے اعمال رہ گئے ہیں ان کو غارت کر دے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم لوگ چاہے نقصان ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر ملے، اس پہ راضی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے لیجعل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے، ذالک حسرۃ فی قلوبہم، ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں ان بات کو حسرت کی طرح شمار کر دے کہ کاش کاش، پھر وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر رضائے رب ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی جو اصل معرفت ہے اور اللہ کی جو اصل پہچان ہے وہ ایسے شخص کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکل اسٹائل میں بتا رہے کہ تم اتنا خیال کر رہے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمارے ساتھ زندہ رہتے، اگر یہ وہاں چلے گئے تو مردہ حالت میں واپس آئیں اپنے گھروں کی طرف،
اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اللہ تمہیں بتا رہا ہے واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، یعنی مارنا بھی اس کے حکم سے ہے، اور اگر تمہیں وہ بچانا چاہے تو وہ اس کے حکم سے ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے بڑے حادثے سے بھی ایک خروش نہیں لگتی ان کو، اور بیٹھ کے ایک دم صحیح سلامت آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو پی آئی اے کا واقعہ ہوا، 2 لوگ سلامت رہے کہ نہیں رہے، حالانکہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ، ٹریجڈی ہوئی۔ تو واللہ یحیی و یمیت، مارتا بھی ہے، یعنی زندہ بھی وہی رکھتا ہے، موت بھی وہی واقع کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہی از واچنگ یو، ہی از واچنگ اس، ہی از آبزرونگ اس تھرو اینڈ تھرو، ہی از سیئنگ اس تھرو اینڈ تھرو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے تم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو بالضرور اللہ کے پاس تو بہت بڑی مغفرت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم لوگ جمع کر رہے ہو، بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر تم کو 10 سال اور ہم زندہ رکھ دیں تو کیا کرو گے؟ دنیاوی ساز و سامان ہی جمع کرو گے نا۔ تو اللہ تم کو یہاں شہادت دے رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے بھی بندہ مومن کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ایک امید رکھنی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی بھلائی کی امید رکھنی چاہیے، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ تو باقاعدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، سعادت اور عافیت والی زندگی دے یا اللہ ہمیں، اور اگر ہمیں تو لینا چاہے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، او متم، یا تم مر جاؤ، یعنی اگر اس میں گئے اور کوئی طبی موت آ گئی، یا تو جہاد میں کرو اور شہید ہو جاؤ، یا جنگ کی حالت میں کوئی طبی موت آ جائے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس معاملے میں اصل میں کردار تو یہ ہے کہ تم جنگ میں نکلے تو صحیح، جنگ احد میں حضور کی پارٹی حزب اللہ بنے تو صحیح۔ تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اللہ بتا رہا ہے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو بالضرور اللہ کے پاس مغفرت ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے، خیر مما یجمعون، اور وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ کی مغفرت یعنی، اور اللہ کی رحمت یعنی یہ دونوں چیزیں وہ بہت بہتر ہیں جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو، تم اپنے محل جمع کر رہے ہو، تم اپنی دولت بڑھا رہے ہو، اہل و عیال کو اضافہ دیے جا رہے ہو، اپنی فرنشنگ کر رہے ہو، اپنی انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ محل بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، دولت جمع کر رہے ہو، صحیح ہے، لیکن اس سے کہیں گنا بڑی دولت اللہ کی مغفرت ہے اور رحمت ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے، ڈھانپ نہ لے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم لوگ مر جاؤ یا مارے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالضرور اللہ ہی کے پاس تو جمع کر دیے جاؤ گے، یعنی چاہے بستر پر مرو، حالت مرگ میں مرو، یا میدان جنگ میں شہید ہو، یا کوئی طبی موت آئے، جیسی بھی حالت میں ہو، آخر کا لوٹنا تو اسی کے پاس ہے نا، وہ بتا دے گا کیا کیا حرکتیں تم کرتے رہے۔ لا الى اللہ تحشرون، بالضرور واقعتاً اللہ ہی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آج کی جو نشست ہے اس میں نشست بھی بہت اہم تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو نہیں سن رہے ہوں ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے، کیونکہ آج کی نشست ایک پچھلی نشست جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سینئر کی اتھارٹی کتنی اہم ہے، لیڈر کی اتھارٹی کتنی اہم ہے، اسی طریقے سے جونیئرز کے بھی بہت خیالات ہوتے ہیں، ان کے احساسات ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز ہوتے ہیں، دے ہیو دیئر ایموشنز، وہ بھی ابھی آیت نمبر 160 میں نظر آئے گی آپ لوگوں کو۔ تو آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بعد اس کے ساتھ نرم رہے، یعنی یہ بات سمجھ لیجئے، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، آیت نمبر 159۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے جماعتی زندگی میں۔ دیکھیں جب بھی کوئی امین کا والنٹیئر ہوگا، اب ظاہر بات ہے والنٹیئر اب آخر اس کے بھی تو جذبات ہیں نا، کوئی جونیئر ہے آپ کا، اب لیڈر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ان کے بھی تو اہل ایمان سارے جونیئر ہیں، اسی طریقے سے کوئی پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی ایک سینئر ہے، ایک ایچ او ڈی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جونیئر ہیں۔ تو یہ جو والنٹیئر ہیں اب آخر اس کے بھی تو کوئی جذبات ہیں نا، احساسات ہیں، انسان کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے، کوئی ذمہ داریاں ان کی بھی تو ہیں، ان کی عزت نفس ہے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی رحمت تھی
کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو گئے. یعنی ان کی بھی عزت نفس ہے، ان کے ساتھ بھی نرمی چاہیے، ان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی ہو. اب یہاں جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ 1000 کے لشکر آئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کا رویہ تلقین کیا جا رہا ہے. یہاں پہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ 1000 کا جو لشکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ظاہر بات ہے یہ کوئی تنخواہ پر ملازم تو نہیں ہے نا، بلکہ ایمان کی وجہ سے آئے ہیں، یہ سب انسان ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی نرم رویہ کی تلقین کی جا رہی ہے. اور آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں اپوزٹ معاملہ ملے گا آپ کو، اس کے برعکس معاملہ ملے گا، ایک دم 360 ڈگری اگینسٹ، کہ جو جتنا دب رہا ہے اس کو اور دباؤ. حالانکہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ آپ کو صرف اپنی شرافت اور تربیت کی وجہ سے کوئی بات نہیں سنا رہا ہے، اصل بات یہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ اور ہے، ہمارا تقاضا اور ہے کہ جو جتنا دب رہا ہے اس کو اور دبا دو. تو یہاں بتائی جا رہی ہے بات فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے بہت شفیق ہو گئے، نرم دل ہو گئے. لیکن اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اے نبی اگر آپ ہوتے تند خو اور سخت دل، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ہوتے تند خو اور سخت دل تو اے نبی یہ آپ کا چھوڑ کر یعنی منتشر ہو جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس اس طرح بیٹھتے نہیں، سب کے سب منتشر ہو جاتے، ڈیوائیڈ ہو جاتے. اور یہی بات میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ مزہ ہے پیار کا. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو مزہ پیار میں ہوتا ہے، پیار سے سمجھانے میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دوستوں ڈانٹ ڈپٹ میں نہیں ہوگا. آپ کسی کو پیار سے سکھائیں گے، سمجھائیں گے کوئی بات، وہ آپ کی زندگی بھر رسپیکٹ کرے گا. یہ آپ لکھ لیں کہیں میری بات. جہاں آپ نے کبھی ڈنڈے بازی پہ آپ اتر آئے، ڈنڈا لے کر آ کے اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانے بیٹھ گئے، وہ بندہ آپ کی کبھی بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ لیجئے، کبھی نہیں کرے گا. یہی معاملہ ہوتا ہے شوہر بیوی کا. شوہر بھی اگر بیوی کو ڈنڈے سے چلائے گا تو کبھی معاملہ نہیں چلے گا، پیار سے چلائے گا معاملہ چلے گا. جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ بیوی جو ہے ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، ایک رب کی جو فرسٹ رب ہے جس طرح وہ کرو ہوتی ہے ویسے ہے تمہاری بیوی. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، یعنی معاملہ ختم ہو جائے گا، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ختم ہو جائے گا. اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، یعنی ریموٹ کنٹرول سے ڈنڈے مار مار کے ایک دم سیدھا کہ میرے حکم کے مطابق چلے، تو کبھی سیدھا نہیں ہو سکتی. بلکہ تمہیں اسی کج انداز سے، اسی ٹیڑھ پن سے اس سے محبت کرنی پڑے گی. کاش یہ سارے شوہروں کو پتہ چل جائے، اس حدیث کا اصل مقدار پتہ چل جائے، اصل مقصد پتہ چل جائے. اسی طریقے سے پروفیشنل لائف کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے سینئر ہے، اس کی رسپیکٹ لازم ہے، صحیح بات ہے. لیکن جہاں وہ سینئر زبردستی پر اتر آئے، ڈنڈے بازی پر اتر آئے، پھر معاملہ خراب ہوگا. وہ جونیئر کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا دوستوں. وہ جونیئر بعد میں ہے، پہلے انسان کا بچہ ہے. یہی معاملہ آج کی زندگی کا ہے. اور قرآن 1450 سال پہلے دیکھیں کتنی پیار بھری تعلیم دے رہا ہے. لیکن لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے مرضی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی رو رہے ہیں. اب بعد میں روتے ہیں، سر پٹکتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مان رہی ہے، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، جونیئرز بات نہیں مان رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ ہوتے تند خو. دیکھیں نبی کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے، تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. آپ یہ بات بھی اندازہ کریں، نبی کو ہدایت دی جا رہی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے نبی اگر آپ ہوتے تند خو اور سخت طبیعت والے اور سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اے نبی یہ آپ کے جو والنٹیئرز ہیں نا اہل ایمان، یہ آپ کی کبھی بات نہیں سنتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، منتشر ہو جاتے، ڈیوائیڈ ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جتنی وہ الفاظ اہم تھے اس سے بھی کہیں زیادہ الفاظ یہ اہم ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، سو اے نبی آپ معاف کریے. اب ظاہر بات ہے اتنی بڑی شکست تو ہو گئی ہے مسلمانوں کو، اس جنگ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. 50 تیر انداز جو آپ نے وہاں بٹھائے مورچوں پہ، ان میں اختلاف ہو گیا. چنانچہ یہاں حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے بھی اپنے قلب مبارک میں، دل مبارک میں کوئی آپ تنگی نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل کو صاف رکھیں. اب غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ نے معاف کر دیا، تو اے نبی آپ بھی معاف کر دیں. لہٰذا یہاں ہمارے لیے تربیت ہے دوستوں، نصیحت ہے، واعظ ہے، ایک طرف سے اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ انسان کو معاف کرتے رہا کرو. یہ نہیں کہ ناک پھلا کر منہ چڑھا کر بیٹھے رہیں، نہیں، اس سے انسان کبھی بڑا نہیں بنتا دوستوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر معاف کرنے سے تمہاری عزت نفس میں کوئی کمی آ جائے تو روز قیامت میں میں ضامن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، مجھ سے لے لینا. یعنی یہ کہ مطلب یہ کہ معاف کرنے سے کبھی عزت میں کمی نہیں آتی. اللہ یہاں فرما رہا ہے فاعف عنہم، اے نبی آپ ان کو معاف کر دیں. اب ہو گئی یہ غلطی، درگزر فرمائیں، ان کی غلطیوں سے پردہ پوشی فرمائیں. جب ہم نے معاف کر دیا تو اے نبی آپ بھی معاف کر دیں. واستغفر لہم،
اور اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں. جو استغفار آپ کریں گے اس سے آپ کی اہمیت ان کے نظروں میں اور زیادہ بڑھے گی کہ ہمارا لیڈر کتنا اچھا ہے، ہمارا جو امام ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر رہا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ بھی نہیں کہ ان اہل ایمان کی بات نہیں سننی ہے، نہیں، بات سنیں، مشورہ کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے خاص خاص معاملوں میں مشورہ کرتے رہیں، بات سنتے رہیں. اس سے ایک باہمی اتحاد پیدا ہوگا. جونیئرز والنٹیئر سمجھیں گے، اہل ایمان سمجھیں گے کہ ہمارے لیڈر کتنا اچھا ہے، ہماری بات کو کتنی ہے. وہی والی بات ہے کہ جہاں ریموٹ کنٹرول کی طرح جونیئر چل. اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے تھے جنگ کا لباس پہن کر، یہ نکلنا ہی اس بات کی علامت تھا کہ ان کا ارادہ پختہ ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک بار مشورہ ہو جائے ٹھیک ہے، مدینے سے باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں گے جنگ احد میں، صحیح ہے. اب اس کے بعد کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، تو اے نبی جب آپ کوئی رائے پختہ کر لیں، اب فیصلہ ہو گیا کہ مدینے کے باہر جا کے جنگ کرنی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی جب آپ رائے پختہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے نبی آپ اللہ پر خوب اعتماد کریں، توکل پھر اسی پہ کریں. جیسا کہ حضور، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حضور جب حجرے سے نکلے ہیں جنگ کا لباس پہن کر، تو یہ اسی بات کی علامت تھا کہ اب ارادہ ان کا پختہ ہو گیا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ارادہ آپ پختہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب آپ توکل کریں. حالانکہ ان ساتھیوں نے بولا بھی کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں ہی بیٹھ کے یہاں مقابلہ کر لیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لے اور ہتھیار اٹھا لے تو اس کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس اب اتار دے، نہیں، اب جنگ ہوگی تو باہر ہی ہوگی. تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر چاہے جیت ہو چاہے شکست ہو، چاہے اہل ایمان آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، چاہے ان میں کوئی غداری ہو جائے یا چاہے کوئی منافقین کی پارٹی شمار کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا توکل علی اللہ، اللہ پہ ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں کو، ایسا توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت فرماتا ہے. کتنی اہم نصیحت ہے دوستوں. اگر آپ لوگ ایک منٹ کے لیے صرف یہ ایک آیت 159 اپنے دلوں میں پیوست کرنے کی کوشش کریں، کتنی اہم نصیحت ہے یار، کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ اگر تم لوگ سارے کے سارے اہل ایمان اگر مجھ پہ توکل کرو اور کسی معاملے میں عزم کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں تم لوگوں کی سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تم لوگوں کے معاملات کو اور بہتری کا انجام دوں گا. اصل بات یہ ہے کہ توکل تو کرو ہم پر. تم توکل ہی غیر اللہ پہ کر دو تو تمہاری ہم مدد کیسے کریں گے؟ تو یہاں ہم لوگوں کو ایک تربیت بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی معاملات ہوں توکل اللہ پہ، اس کے علاوہ اور کوئی ساتھی نہیں، اور کوئی دوست نہیں، اور کوئی ولی نہیں، اور کوئی محبت والا نہیں سوائے اللہ کی محبت کے. اور اللہ تعالیٰ محبت کا نتیجہ کیا بتا رہا ہے آیت نمبر 160 میں؟ اے مسلمانوں، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے، فلا غالب لکم، تب تم میں سے کوئی نہیں، اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم میں سے کوئی نہیں، مطلب فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں ہو سکتا تم لوگوں کے اوپر. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تم کو واپس غالب کرے؟ یعنی یہ معاملہ تو اللہ کا ہے، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے گا تو تم کو غلبت ہوگی، غالب تم ہی رہو گے. اور اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہارا ساتھ نہ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے گا، تم کو واپس غلبہ دے گا، غالب اختیاری کروائے گا، کون کرے گا پھر؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ ہی پر اہل ایمان کو ہی اعتماد رکھنا چاہیے. یعنی جو معاملہ ہے، اگین توکل اللہ پہ، سارے وسائل، ساری کی ساری چیزیں ہوں، سارے کے سارے ذہنی اسباب ہوں، سارے کے سارے مالی وقت ہو، مالی اسباب ہوں، پھر بھی یہ نہ سمجھو کہ جنگ میں فتح ہو جائے گی، نہیں. لہٰذا تمہارا توکل صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے اور کسی پہ نہیں. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں دو الفاظ ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا. لفظ تو خیر ایک ہی ہے لیکن ایک پیش اور زبر کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ وہ غل کرے. اب دیکھیں دو الفاظ ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے. جس طرح ڈاکٹر بشرا نے کہا تھا کہ عربی تھوڑی سکھائیں، سمجھ لیجئے. ایک لفظ ہے غل اور ایک لفظ ہوتا ہے غل. غل یہ ہوتا ہے غے لام جس پہ پیش لگاؤ، غل. اور ایک ہوتا ہے غل، غے اور لام جس کے نیچے زیر لگاؤ.
جو غل عربی میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت میں کسی چیز کا چوری کر لینا، اور جو غل آتا ہے وہ کہتے ہیں دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، کسی کے لیے برائی رکھنا۔ تو یہ دو لفظ ہیں غل اور غل۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے منافقین نے یہ، میں آپ کو پہلے اس کا پس منظر سمجھا دیتا ہوں آیت نمبر 161 کا۔ یہ منافقین نے یہ الزام لگایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے خیانت کری ہے، کوئی مال چوری کرا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اس مال میں خیانت کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے غل، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، عبداللہ ابن ابی نے یہ الزام لگایا تھا، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو محمد ہیں یہ بڑے ایمبیشیس آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چنانچہ یہ ایمبیشیس شخصیت ہیں تو یہ پورے کے پورے عرب پر حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری جانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جنگ احد میں ہمارا 1000 کا لشکر لے آئے ہیں، اصل میں یہ آپس میں سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، گویا یہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ہماری بدخواری کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہاں غل اور غل اس کے معنی ایک ہی سمجھے جائیں گے۔ کچھ علماء کے نزدیک غل اور غل یعنی دل میں کینہ رکھنا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غل کرا نہ غل کرا، یہ ان کی شایان شان سے بہت بلند تر درجہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے یا غل کرے یا غل کرے۔ ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، یعنی لے کر آنا پڑے گا اس کو، جو بھی اس نے چوری کرا ہے مال اس کو وہاں پیش کرنا ہوگا۔ اب کہاں پیش کرے گا؟ وہاں پہ تو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں روز محشر میں یا تو نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں، تو ان دونوں میں سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی اہل و عیال ہے، نہ والدین ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کو نفسی نفسی اکیلے معاملہ کرنا ہے۔ تو یہاں تو ایک ایگزامپل بتائی جا رہی ہے کہ وَمَن یغلل، جو شخص خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، اس کو لانا پڑے گا قیامت کے دن جو اس نے مال چوری کرا ہے۔ اب نہیں لائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو پکڑے گا۔ لیکن یہ باقاعدہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے منافقوں، تم لوگ یہ جو گھٹیا سوچ رکھ رہے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے نبی کے یہ شایان شانی نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر جی جان کو، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، بما کسبت، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وهم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں دوبارہ یہاں لفظ آ گیا ثم توفی، وفا یا وفا یا یوفی، یعنی کسی شخصیت کو پورا پورا بدلہ دے دینا۔ اور اسی طریقے سے وہ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا متوفی کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے تھے چند رکوع پہلے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وہاں ہم لوگوں نے یہ بات کری تھی کہ متوفی کسی شخصیت کو پورا پورا لے جانا، یعنی جسم، جان اور روح، شعور سب کے ساتھ بتمام و کمال صرف ایک شخصیت کو لے کے اللہ گیا، اور ان کا نام ہے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ واپس آئیں گے، وہ واپس آئیں گے اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور تمام یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو کہ ان کے دین سے منحرف ہوئے تھے سب کو قتل کریں گے، اور ان کے قتل کے کلائمیکس یہ ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ پھر ایک الفاظ آپ لوگ کا ریویژن ہو گیا، ثم توفی، ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہو، وہم لا یظلمون، اور اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس شخص کے برابر ہو جائے جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ جس طرح سب نیکوکار برابر نہیں ہوتے ہیں ویسے ہی سارے کے سارے بدکار برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اسی معاملے کو اللہ نے اس آیت میں کھینچا کہ رضائے حق کا جو طلبگار ہو، جو کہ جنگ احد میں شہادت کا طلبگار ہو، کیا اس جیسا ہو جائے جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو، جو کہ مدینے میں ہی محصور ہو کے رہ گیا، اس جیسا ہو جائے گا کیا؟ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جنہوں نے اس جنگ میں پیش قدمی نہیں کری، ہمت نہیں کری، ظاہر بات ہے اللہ کا غضب ہوگا ان پہ، ومأواہ جہنم، اور اس غضب کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ ٹھکانہ ہے دوزخ، وبئس المصیر، اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہاں بھی درجات مختلف ہوں گے اللہ کے پاس، یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے نیکوکار برابر نہیں ہے ویسے بدکردار بھی برابر نہیں ہے، جیسے نیکوکاروں کے بھی درجے ہوتے ہیں
شہداء ہیں، صالحین ہیں، آمینین ہیں، بہت سارے ہیں اسی طرح کرنے والے، ان کی خیر خواہی کرنے والے، ان کا اور درجہ ہوگا، شہادت کا تو سب سے بلند درجہ ہوگا، من الشہداء والصالحین، یہ سارے درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ جیسے نیکوکار برابر نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کے نزدیک بد کردار بھی برابر نہیں ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں، بلکہ یہ تو آیت ہے، باقاعدہ آپ لوگ سورہ میں پڑھیں گے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہم 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ وہاں 7 دروازے ہیں، اور وہاں 7 دروازوں میں سے ہر انسان کو جو جانا ہوگا اس کے الگ الگ دھڑ جائیں گے، الگ الگ دھڑ جائیں گے، سر کسی اور جگہ سے جا رہا ہوگا، دھڑ کہیں اور سے جا رہا ہوگا، ٹانگیں کہیں اور سے۔ یہ معاملہ جہنم کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے جہنم کی ایک آگ ہے جن کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہیں، سب سے نچلے طبقے میں، جہاں آگ کی تپش بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اوپر چلتے جائیں تو کم گناہ والے لوگ ہیں، جیسے روایات میں آتا ہے کہ امت محمدی میں بھی جو انتہائی بد کردار لوگ ہوں گے وہ بھی سپرفیشل لیئر پہ جلائے جائیں گے جہنم کے۔ تو یہ تو طبقات جہنم کے بھی ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، اس کے بھی درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو باقاعدہ دیکھ رہا ہے، ہی از واچنگ یو۔ اب یہ جو آیت ایک آ رہی ہے، یہ آیت 164 پہلے بھی گزر چکی ہے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، 2 مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے، ایک مرتبہ آیت نمبر 129 سورہ بقرہ میں، اور پھر دوسری مرتبہ آیت نمبر 151 سورہ بقرہ میں۔ اب تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہے، اور دوبارہ ایک مرتبہ اور آئے گا سورہ جمعہ میں۔ اور اس آیت کے ضمن میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس میں ترتیب جو ڈسینڈنگ آرڈر ہے اس کو نوٹ کریے گا، اور وہ نوٹ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً، فی الواقع، حقیقت میں اللہ نے مسلمانوں پر تو بہت عظیم احسان کیا ہے، بہت عظیم احسان کیا ہے۔ اور وہ عظیم احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اس نے اپنا رسول ان کے درمیان، انہی کی جنس میں، من انفسہم، انہی کی جنس میں مبعوث فرمایا، ان میں بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ ان کو تلاوت کر کے سناتا ہے، کس کی؟ اللہ کی آیات کی، یتلو علیہم ویزکیہم، اور ان آیات سے ان لوگوں کی پاکی بیان کرتا ہے، یعنی پاک صاف کر دیتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر تعلیم، کتاب اور حکمت دیتا ہے۔ اب آپ لوگ کو تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا نا، وہاں پہ ترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ ہمارے درمیان، ہماری جنس میں سے، ہماری نسل میں سے، حضرت اسماعیل کی جنس میں سے، حضرت اسماعیل کی نفس میں سے، نسل میں سے، انہی میں سے یہ رسول اٹھا، محمد الرسول اللہ۔ اور وہاں ترتیب کیا تھی؟ وہاں ترتیب یہ تھی جو کہ ہماری ان آیات کا، تیری آیات کا پورا تفصیل سے ذکر کرے، پڑھ پڑھ کر سنائے، اور پھر تعلیم و کتاب اور حکمت سکھائے، اور پھر ان کو پاک کرے۔ اور یہاں ترتیب دیکھیں کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے تو وہ ہم نبی اتاریں گے، اور پھر وہ ان کو تلاوت پڑھائے گا، سنا، یعنی پہلے پڑھانا، تعلیم دینا، اور پھر اس آیات سے ان کے اندر پاکی آئے گی، خود بخود آئے گی، وَيُزَكِّيهِمْ، اندر پاک ہوگا۔ یہ ہے باطنی پاکی لوگوں، یہ باطنی پاکی قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں آ سکتی، یہ بات سمجھ لیجئے، کہیں سے نہیں آ سکتی۔ یعنی پہلے اندر پاک کرو، پھر سمجھو گے اس قرآن کو، ورنہ ہو سکتا ہے تفاسیر لکھ دو، ترجمے لکھ دو، وہ تو غیر مسلم نے ایسے ایسے ترجمے لکھے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور ایسے مہارت حاصل کر کے، اتھارٹی حاصل کر کے پھر ترجمے کیے، انہوں نے ایسے نہیں کرے، لیکن کیا ہے، حقیقت سے ناآشنا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پہلے اندر پاک کرو، پھر سمجھو گے اس کتاب کو، ورنہ تفاسیر لکھ دو گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تمہارے اندر کی جو نور ربانی ہے، حقیقت ہے، وہ کبھی کھلے گی نہیں، وہ کبھی آہیاری اس کی ہوگی نہیں، اس پہ کبھی حیات کا تنشع پڑے گا نہیں۔ پہلے اندر پاک کرو۔ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پہ انسان عمل نہیں کرے گا، یہ پوری زندگی آپ اس کتاب پہ لگا دیں، آپ اس کتاب کے اصل نور سے کبھی آپ منکشف نہیں ہو پائیں گے۔ اس کا اصل جو انڈیکس ہے، اس قرآن کا بھی تو ایک باطن ہے نا، اندر ایک چیز ہے نا، اس کے ایک نور ربانی رکھی ہے اللہ نے، الفاظ کا ایک ترجمہ ہے جو کہ ڈائریکٹ دلوں کو متاثر کرتا ہے، دلوں کو متحرک کرتا ہے، اس سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا انسان، کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلے اندر پاک کرو، اور اس کا ذکر ڈیٹیل آئے گا سورہ رحمان میں۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ذات جس نے علم القرآن، قرآن سکھایا. تمام کلاموں میں اللہ کے، تورات، زبور، انجیل، اس میں چوٹی کا کلام، کلائمیکس کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اور اس کے بعد خلق الانسان، پوری دنیا میں سب سے جو کلائمیکس کریشن ہے، اس نے عالم جنات بھی بنائے ہیں، اس نے دوزخ بھی بنائی، جنات بھی بنائے، جہنم بھی بنائی، جن بھی بنائے. اسی طریقے سے زیر زمین آبیاری پیدا کری. اس کے علاوہ پورے کے پوری ایک سمندر کی دنیا ہے، ساری چیزیں. لیکن اس کی کلائمیکس، اس کی خلاقی کا کلائمیکس کیا ہے؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. اور اس انسان کو بنانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا گائے بکری کی طرح، نہیں. ہم اتنی کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کہ بس بنایا، تخلیق کیا اور پھینک دیا. خلق الانسان علمہ البیان، اور اس کے اندر قوت گویائی دی، زبان دی. علمہ البیان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری صلاحیت، اگر ذہانت ہے تو خرچ کرو اس قرآن کو سمجھنے پہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے، تمہیں بولنے کی پاور دی ہے، تو خرچ کرو اس قرآن کو بیان کرنے پہ. یہ ہوا نا پھر مقصد حل. اب بات سمجھ آئی نا؟ اب اللہ کے پسندیدہ ہوئے نا، اب اللہ کے چہیتے ہوئے. اس سے پہلے تو تم عام انسان تھے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے لقد من اللہ، اللہ نے بہت عظیم احسان کرا ہے اہل ایمان پہ، بہت عظیم احسان کیا ہے. کہ اس نے ایک تو سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمارے درمیان اپنا ہی رسول ہماری ہی جنس میں سے بھیج دیا. کتنا عظیم کلام ہے اور کتنے عظیم نبی ہیں. آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے، اگر خدا نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی، دین کیسے پہنچتا ہماری طرف؟ کیسے آتا؟ اسی طریقے سے اگر یہ کلام مبارک نہیں ہوتا، یا خدا نہ کرے کلام مبارک میں کوئی تحریفیں ہو چکی ہوتی، جیسا کہ تورات، زبور، انجیل میں ہو چکی ہے، تو ہم پر کیا ہوتا؟ سوچیں آپ لوگ، کہاں سے ہم لوگ ہدایت لیتے؟ کس جگہ ہم لوگ ہدایت کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے؟ لقد من اللہ، اللہ نے بہت عظیم احسان کیا ہے تمام مومنین پہ. دیکھیں پھر وہی الفاظ، مومنین. کیوں؟ کیونکہ مسلم تم ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، کلمہ ہم لوگ نے سن لیا، ادا کر دیا. ہم لوگ پیدا ہوتے ہی کان میں اقامت اور اذان ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی نا. لیکن ایمان، برننگ فیتھ، بار بار بولتا ہوں میں، اٹل فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کتنوں کو نصیب ہے؟ اور تو آٹے میں نمک کے بھی برابر نہیں ہے کسی کے پاس. بہترین احسان کیا اس بعث فیہم رسولا، جو کہ اس نے اپنی ہی جنس میں سے، یعنی جن سے بنی اسماعیل، اسی جنس میں سے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا. اور وہ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم، اللہ کی آیاتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان آیات سے پاک کرتا ہے. تمہارے اندر جو یہ حب مال ہے، حب جان ہے، شہرت کی طلب ہے، اقتدار و اختیار کی طلب ہے، حب مال ہے، ان سب کو پاک کرتا ہے. اور پھر کتاب و تعلیم و حکمت سناتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی تعلیم و کتاب و حکمت بعد میں، پہلے تلاوت سے باطنی پاکیزگی، اور پھر جب بطن ہو جائے گا، اندر پاک ہو جائے گا، اب کتاب، تعلیم و کتاب و حکمت اب ملے گی. جیسے اگر کسی مریض کو الٹیاں ہو رہی ہیں، آپ لاکھ اس کو دوا دے دیں، لیکن اس سے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. پہلے معدہ صاف ہوگا، تب جا کے اس کی دوا جب اثر کرے گی، ایبزارب ہوگی اس کے معدے سے، اسٹمک سے، تب جا کے دوا مفید ہوگی نا. اسی طریقے سے بارش ہے، کچی زمین ہے. اب اگر کچی زمین ہے تو بارش کا پانی ٹھہرے گا تھوڑی، وہ تو نکل جائے گا. لیکن اگر روح میں ہریالی ہے، اگر وہ مٹی جو ہے اس کی گیلی ہوئی بھی ہے اور اندر حیات کا ترشح ہے، تو جیسے ہی مہ برسے گا، ہلکا سا بھی پانی برسے گا، اس میں سے اندر سے ایسی ایسی کھیتی نکلے گی. تو پہلے اندر پاک کرو اور پھر کتاب و حکمت و تعلیم کو سمجھو گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے تو تم ایک کھلی گمراہی میں تھے، سری گمراہی میں تھے، عظیم ترین غلطی میں تھے. یعنی جزیرہ تو پیاسے تھے نا، تو تم پہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ گزرا ہے. اس نے تو تمہیں ایک بہت احسان کیا کہ رسول اللہ جیسی عظیم ذات تمہارے درمیان اتار دی، اور ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے قرآن مجید اتار دیا. اب اگر اس کے باوجود تم اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑو گے، اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑو گے، تو تمہارا قصور ہے، دیٹس یور چوائس. اولما اصابتکم مصیبہ، اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی، یعنی مصیبت تمہارے اوپر آئی، قد اصبتم مثلیہا، جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے. یعنی پہلے تو جیت پتہ ہو رہی تھی، لیکن اب تکلیف ہو رہی ہے نا. تم پر ایک مصیبت آئی، حالانکہ اس سے پہلے اے مسلمانوں تم بھی ان کو تکلیف دے چکے ہو نا. جنگ بدر میں اگر تم کو یاد ہو، تم نے بھی تو ان کے 70 سردار مارے تھے، ان کے اوپر غلبہ قائم کیا تھا. تو اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اولما اصابتکم مصیبہ،
جب تم ایسی ہار ہو گئی تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، قد اصبتم مثلیھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی تو تم نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا تھا. یاد ہے نا تم لوگوں کو بدر میں تم نے مار دیا تھا اہل ایمان. قلتم ان ھذا، تو کیا ایسے وقت میں سے تم یوں کہہ رہے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم لوگوں کو اللہ کی مدد دوبارہ کیوں نہیں آئی؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ جو تمہارے اندر کی شرارتیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تم نے غلطی کری نا، تم نے ڈسپلن توڑا، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مورچے پہ بیٹھا کر گئے تھے، تم ہی وہاں سے نکلے نا. قل ہوا من عند انفسکم، تو ہمیں ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو کوسو، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے سموتان توڑا، تم نے ڈسپلن توڑا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے. اگر بجائے ڈسپلن توڑتے نہ توڑتے اللہ چاہتا تو تم کو دے دیتا، شکست کے بجائے پوری فتح دے دیتا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہتا ابھی یہ جو جنگ میں تم لوگ کو شکست ہو گئی ہے، لاس ہو گیا، ابھی چاہے وہ دوبارہ اپنی خلاقی سے اور اپنی شان ستاری سے اور شان غفاری سے پوری شکست کو پھر سے فتح میں تبدیل کر دے، وہ تو ہر شے پہ قادر ہے. لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزماتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تم پر پڑی یوم التقى الجمعان، جس روز کے وہ دو گروہ باہمی مقابل میں ہوئے، یعنی اہل مکہ، اہل کفار، اور یہاں اہل ایمان، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ ہی کی مشیت سے وہ، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا تھا ولی، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا، علم رکھنا چاہتا تھا کس کا؟ اہل مومنین کا. وہ دیکھنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تو یہ سزا نہ دیتا، ایسے ہی معاف کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم کو سزا ملے، اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آئیں گے. اگر اس طرح تم ڈسپلن توڑو گے تب تو تمہاری حیثیت ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی نا، بس ایک ہجوم مومنین ہوگا. اصل تو فوج، اصل تو لشکر، اصل تو حزب اللہ درکار ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جان لے اصل مومن، حقیقی مومن، صابر مومن. اللہ دیکھ لے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، پٹ یہ ظاہر ہو جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ دیکھ لے جنہوں نے نفاق کیا، یعنی منافق رہے. وہ منافق رہے نا، اللہ نے ثابت کر دیا. اب اگر یہ معجزہ نہ ہوتا کہ وہ 300 کو اگر وہ لے کر نہ جاتا عبداللہ ابن ابی، تو پتہ کیسے چلتا کہ یہ سارے منافقین ہیں؟ لہٰذا ان اہل ایمان کو پتہ تو چل گیا نا کہ یہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، یہ 300 جو لے کے جا رہے اپنے ساتھ یہ بھی منافق ہے. آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد تو نہیں کریں گے نا، اعتماد نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے. وقیل لهم تعالوا، اور ان لوگوں نے یوں کہا. اب یہ عین جنگ کے وقت کا معاملہ ذکر ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے آیت نمبر 161 میں. جب عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر چلا گیا تو وہاں اس سے کہا گیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سامنے 3000 کا لشکر ہے. اہل ایمان نے اس عبداللہ ابن ابی کو خطاب کر کے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سامنے دیکھ نہیں رہے ہو 3000 کا لشکر ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہ سارے عبداللہ ابن ابی اور اہل جو منافقین تھے 300 لوگ، انہوں نے وہاں بہانے پیش کرنا شروع کر دیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ جنگ کرو، وقیل لهم تعالوا، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ کہاں جا رہے ہو؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، او ادفعوا، اور ان کا دفاع بنو، یعنی دشمنوں کا دفاع کرو، دفاع کرو ان کو. کہاں جا رہے ہو؟ کل کو مدینے پر حملہ ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ اگر ہم یہاں ہار گئے، اہل ایمان یہاں شکست ہو گئی، تو کیا یہ کفار تمہاری بہو بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے؟ ان کو آ کر لے نہیں جائیں گے اپنی باندیاں بنا کے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، ورنہ ایٹ لیسٹ مدینے کے دفاع کے لیے تو کھڑے رہو. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لو نعلم، انہوں نے کہا اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے، قتال لاتبعناکم، تو ہم بھی قتل کرتے، ضرور تمہارے ساتھ ہوتے. یعنی انہوں نے کہا ہم اسے جنگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کفار بھی مکہ کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہی ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا، تو ہمارا کیا معاملہ ان سے؟ یہ تو سارے کے سارے معاذ اللہ ایک ہی چکی کے چاٹے باٹے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی اس کے مطلب مکہ کے ہی رہائشی ہیں. ہم کیوں ڈالیں اس طرح؟ کیوں کریں ہم لوگ یہ؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم اپنی جانوں کو کیوں رسک میں ڈالیں؟ ان کا فرمان یہ تھا. قالوا لو نعلم، کہ اگر ہم اس جنگ میں کوئی قتال لاتبعناکم، اس جنگ میں کوئی خیر دیکھتے، اس جنگ میں اگر کوئی بھلائی دیکھتے تو ہم کیوں نہیں تمہارے ساتھ لڑتے؟ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس روز وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اس حالت کے کہ وہ اہل ایمان میں ہوتے. یعنی اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب میں تھے، یعنی ایمان نہیں تھا ان کے دلوں میں تو تھی. اب وہ منافقت بڑھ کے
کفار کے لیول تک اپنا مطلب درجہ اختیار کر رہی ہے. اس روز وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، زیادہ قریب تھے. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنی منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. یعنی یہ منافق میں ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. ابھی تو یہ زبان سے یہ باتیں بول رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مکہ کے ہی ہیں، لیکن اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ ان کو اپنی جانیں عزیز تھیں، کے دلوں میں تھا، وہ بیان نہیں کر رہے تھے، اپنی منہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. دلوں میں جو تھا ان کے وہ بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی جانیں جو ہیں وہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھ رہے تھے. الذین قالوا، یہ ایسے لوگ ہیں، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں کی نسبت جو بیٹھے ہوئے ہیں باتیں بناتے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. بھلا ہمارا بھی کوئی زور ہوتا، اگر یہ ہم 300 لوگوں کے ساتھ یہ اہل ایمان جو 700 رہ گئے 50-60 اور آ جاتے، تو ان بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر 50-60 اور آ جاتے، 100 اور آ جاتے، تو اگر ہمارے ساتھ آ جاتے 300 لوگوں کی شمولیت تو اختیار کر لیتے تو نہ قتل ہوتے، ہرگز قتل نہیں ہوتے. ما قتلوا، قتل نہیں کیے جاتے. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم، اے نبی آپ فرما دیجئے اچھا تم اگر سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے ہٹا کر دکھاؤ، اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ نا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو موت سے بچ کے دکھاؤ. کیا مطلب ہے؟ کیا موت تم کو یہاں گھروں میں نہیں آئے گی؟ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا، اے نبی آپ ان سے فرمائیے، عن انفسکم الموت، سچے ہو تو ہٹاؤ نا اپنے آپ کو موت سے، بچ جاؤ. جتنے بڑے ڈاکٹر ہو اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ آج موت سے. تو موت تو وہاں پہ بھی آ جائے گی، یہاں جنگ کی حالت میں بھی آئے گی، کبھی نہ کبھی تو جانے ہیں نا خدائے اعلیٰ کے پاس. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دیکھیں یہ وہی مضمون آ رہا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی 19ویں آیت میں آیا تھا. وہاں پہ بھی شہادت کا درجہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہاں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. تو یہ آپ یاد ہوگی آپ لوگوں کو 19ویں رکوع کی آیت دوسرے پارے کی، کہ مت کہو ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بل احیاء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. تو یہاں پہ بھی اس پورے مدعے کو ذکر کیا گیا، اور اس چیز وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے لوگوں تم لوگ اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیتے ہو، مطلب قتل ہو جاتے ہیں جو لوگ، ان کی مناسبت اور ان کی نسبت یہ مت کہو کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، نہیں. اور یہ بھی نہیں کہو کہ وہ قتل یعنی مردہ ہو گئے، امواتا، ان کو مردہ مت سمجھو. بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں، زندہ ہیں، پوری طریقے سے زندہ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. یرزقون، ان کو رزق مل رہا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ کیا زمین کے نیچے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. رزق جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے. بار بار وہ تمنا کرتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آؤں اور پھر شہید ہو کے دوبارہ اللہ کے پاس جاؤں، پھر واپس دنیا میں آؤں، پھر شہید ہو کے دوبارہ جاؤں. اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کے پپوٹوں میں ان شہداء کی روح ڈال دیتا ہے جو کہ جنت میں سیر کرتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے شہید کا، کوئی مذاق بات نہیں ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اللہ کے پاس. تو ان کو یرزقون، رزق مل رہا ہے، کھانا پینا مل رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے جو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. اس کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی روح و ریحان و جنت و نعیم ہے، جنت الفردوس میں وہ گھوم رہے ہیں. کیا ہی عظیم مرتبہ ہے. فرحین، وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے جو کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، من فضلہ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پاس ابھی پہنچے نہیں ہیں، ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی ظاہر بات ہے اپنے بھائیوں سے جو ابھی جام شہادت انہوں نے نوش نہیں کرا ہے، جنگ میں لڑ رہے ہیں، جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے ہیں، اس کے معاملے میں بھی وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جلدی وہ شہید بھی آئیں اور ان نعمتوں کا جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے بھائی بھی اٹھائیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی حزن سے دوچار ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے. جنت میں کیا غم کا تصور ہے، وہاں تو ایک دم تیل سلامہ، سلامتی سلامتی چلتی رہے گی. یستبشرون بنعمت من اللہ،
اور وہ مزید خوش ہو رہے ہیں اس نعمت کی وجہ سے جو کہ اللہ کی طرف سے فضل خداوندی کے سبب سے ان کو ملی ہے، اور فضل اللہ کا فضل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کسی مومنین کو، دیکھیں اگین مومن، کہیں مسلمین نظر نہیں آ رہے، یعنی مومن ایمان، اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرے گا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ تو اس سے معلوم ہوا اس رکوع مبارکہ سے، اولین ہم لوگوں کو ٹیک ہوم میسج یہ ملا کہ مسلمین اور مومنین میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام، پھر ایمان، اور پھر درجہ احسان، اور اس درجہ احسان کے ہم وزن کیا چیز ہے؟ شہداء کا مقام، بہت عظیم مقام ہے شہداء کا دوستوں، بہت عظیم۔ ابھی یہ جو ایک شخص نے بھری عدالت میں قادیانی کو باقاعدہ گولی مار کے واصل جہنم کرائے، وہ کوئی مذاق بات تو نہیں تھی نا؟ بار بار میں کہتا ہوں کہ جب عدالت میں قلم، ججوں کے قلم سے فیصلے نہیں ہوتے تو یہ ایسے غازی اور ایسے شہید پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا ہے۔ تو دوستوں یہ میرے خیال سے اب جو کل کا رکوع ہوگا وہ لاسٹ کلائمیکس ہے اس جنگ احد کے معاملے پہ، ہفتے کا دن، اور پھر اتوار اور پیر دو کنکلوڈنگ رکوع ہیں سورہ آل عمران کے۔ آپ لوگوں سے بس درخواست یہ ہے، بھلے عید کا بھی زمانہ ہے، صحیح بات ہے، لیکن قرآن سے پلیز جس طرح میں کوشش کر رہا ہوں تو آپ سب بھی کوشش کریں صرف سننے کی انشاءاللہ ان دو رکوعوں کو، اسپیشلی منڈے کے دن۔ تو اس دعا پہ ہم لوگ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ قبول کرے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔